بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حروف نواصب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حروف نواصب کیا ہیں اور کتنے ہیں اور یہ کیا کام کرتے ہیں۔ حروف نواصب 4 ہیں: ان، لن، کئی، زن۔ یہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں۔ فعل مضارع کے آخری حرف کو زبر یعنی نصب دیتے ہیں، نون اعرابی گرا دیتے ہیں اور نونی ضمیری کو نہیں گراتے۔ حرف لن جب فعل مضارع کے شروع میں آتا ہے تو فعل مضارع کو زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اور ہرگز نہ کے معنی دیتا ہے، یعنی اس کی میننگ ہرگز نہ۔ اب گردان پڑھتے ہیں، گردان سے یہ ساری جو اتنی اوپر والی تحریر ہے اس کی ساری سمجھ آ جائے گی۔ اب فعل مضارع کی گردان ہے یذهب، وہ ایک مرد جاتا ہے یا جائے گا، یذهبان وہ 2 مرد جاتے ہیں جائیں گے، یذهبون وہ سب مرد جاتے ہیں یا جائیں گے۔ تذهب وہ ایک عورت جاتی ہے یا جائے گی، تذهبان وہ 2 عورتیں جاتی ہیں یا جائیں گی، یذهبن وہ سب عورتیں جاتی ہیں یا جائیں گی۔ تذهب تو ایک مرد جاتا ہے یا جائے گا، تذهبان تم 2 مرد جاتے ہو یا جاؤ گے، تذهبون تم سب مرد جاتے ہو یا جاؤ گے۔ تذهبین تو ایک عورت جاتی ہے یا جائے گی، تذهبان تم 2 عورتیں جاتی ہو یا جاؤ گی، تذهبن تم سب عورتیں جاتی ہو یا جاؤ گی۔ اذهب میں جاتا ہوں یا جاؤں گا یا میں جاتی ہوں یا جاؤں گی۔ نذهب ہم جاتے ہیں یا جائیں گے یا مونث کے لیے ہم جاتی ہیں یا جائیں گے۔ اب اسی یذهب پہ ہم نے حرف لن جب اس کے شروع میں لگایا ہے تو یہ کیا تبدیلی لائے گا۔ اس سے آگے ہے یذهب سے پہلے لن آیا تو یہ بن گیا ہے یذهب، آخر میں نصب دیتے ہیں۔ یہ ادھر اوپر پیش تھی یذهب، جب اس کی شروع میں لن آیا ہے تو اس نے پیش کو زبر میں بدل دی ہے، لن یذهب، کیونکہ آخر کو نصب دیتا ہے۔ ہم نے اوپر پڑھا ہے آخر کے حرف کو زبر دیتا ہے، نصب دیتا ہے۔ اور دوسرا اصل گردان تھی یذهبان، جب اس پر لن حرف داخل ہوا ہے تو یذهبا رہ گیا، لن یذهبا وہ دونوں مرد ہرگز نہیں جائیں گے۔ یہ تھا وہ ایک مرد ہرگز نہیں جائے گا۔ اب یہ جو نون گر گیا ہے اس حرف لن کے آنے کی وجہ سے تو اس نون کو نون اعرابی کہیں گے۔ لن یذهبو یہ پہلے یذهبون تھا، اب جب حرف لن اس پہ داخل ہوا ہے تو یہ یذهبو بن گیا ہے، تو اس کا معنی ہے وہ سب مرد ہرگز نہیں جائیں گے۔ اس کا نون بھی گر گیا ہے، یہ بھی نون اعرابی ہے۔ جو نون حرف لن کے آنے کی وجہ سے گر رہے ہیں وہ نون اعرابی کہلاتے ہیں، اور جو نہیں گرتے ہیں وہ نون ضمیری ہوتے ہیں۔ اب مذکر کے 3 صیغے غائب کے ختم ہو گئے، اب مؤنث غائب کے۔ مؤنث غائب ہے تذهب، اس پہ بھی جب حرف لن داخل ہوا ہے تو با کو اس نے زبر میں بدل دیا، لن تذهب وہ ہرگز نہیں جائے گی۔ اس کا اگر حرف لن اس پر نہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ ایک عورت جاتی ہے یا جائے گی۔ اس میں پریزنٹ کی میننگز بھی ہوتے ہیں اور فیوچر کے بھی ہوتے ہیں، لیکن جب حرف لن آتا ہے تو یہ اس میں اس کو فیوچر کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، پریزنٹ والے میننگ ختم ہو جاتے ہیں۔ لن تذهبا وہ دونوں عورتیں ہرگز نہیں جائیں گی، نون گر گیا ہے، یہ نون اعرابی ہے۔ اب یذهبن، لن یذهبن، اوپر بھی یذهبن نیچے بھی یذهبن، یہ نون نہیں گرا ہے تو یہ نون ضمیری ہے، وہ سب عورتیں ہرگز نہیں جائیں گی، لیکن معنی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہرگز نہیں والا وہ قائم رہے گا۔ اب مذکر مخاطب ہے تذهب سے، لن تذهب تو ایک مرد ہرگز نہیں جائے گا، تذهبان سے، لن تذهبا نون گر گیا، نون اعرابی ہے، تم 2 مرد ہرگز نہیں جاؤ گے۔ تذهبون سے، لن تذهبو نون گر گیا، نون اعرابی ہے، تم سب مرد ہرگز نہیں جاؤ گے۔ تذهبین تو ایک عورت نہیں جاتی ہے، تو ایک عورت جاتی ہے یا جائے گی، اب اس پہ حرف لن داخل ہو گیا تو نیچے آ گیا تذهبی، نون گر گیا ہے، تو ایک عورت ہرگز نہیں جائے گی، یہ بھی نون اعرابی ہے چونکہ گر گیا ہے۔
تذہبان ہے، تم دو عورتیں جاتی ہو یا جاؤ گی، حرف لن اس پر آ گیا ہے تو لن تذہبا بن گیا ہے، تو یہ نون بھی گر گیا، نون اعرابی ہے، تم دو عورتیں ہرگز نہیں جاؤ گی۔ تذہبنا اوپر بھی ہے اور نیچے بھی ہے، لن تذہبنا، لن کے آنے کی وجہ سے نون نہیں گرا تو یہ نون ضمیری ہے، تم سب عورتیں ہرگز نہیں جاؤ گی۔ آگے متکلم کے صیغہ ہے، واحد متکلم، اذہبو سے اذہبا بن گیا ہے، اذہبو میں جاتا ہوں یا جاؤں گا، اور جب اس پہ حرف لن داخل ہوا ہے تو با کو ہم نے زبر میں، پیش کو ہم نے زبر میں بدل دیا اذہبا، میں ہرگز نہیں جاؤں گا یا میں ہرگز نہیں جاؤں گی، چونکہ یہ جو متکلم کا صیغہ ہے یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے، ایک مذکر یا ایک واحد مذکر واحد مؤنث کے لیے۔ نذہبو سے لن نذہبا، ہم ہرگز نہیں جائیں گے یا ہم ہرگز نہیں جائیں گی، یہاں بھی پیش کو زبر میں بدل دیا ہے، چونکہ حروف نواصب کا یہی کام ہے، یہ ایک حرف ہم نے حرف لن کے ساتھ ہم نے گردان کی پریکٹس کی ہے، اسی طرح ان کہ اذن یہ بھی یہی کام کرتے ہیں جو حرف لن نے کیے، لیکن وہ لفظی تو یہی تبدیلی کرتے ہیں لیکن معنی میں وہ صرف اسی کا ہی ہے۔ ان جو ہے یہ مصدری ہے، مصدر کے معنی دیتا ہے، اذن آگے شرط کے جواب میں استعمال ہوتا ہے، کئی جو ہے کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یہ تاکہ کے معنی دیتے ہیں، یعنی کہ ان کے جو اپنی میننگز ہیں وہ اپنے اپنے ہیں، لیکن یہ جو نون اعرابی گرا دیتے ہیں اور مضارع کا حرف کو زبر دیتے ہیں، یہ ان چاروں کا یہ کام ہے، یعنی لفظی تبدیلی لانا، لیکن معنوی تبدیلی ہر ایک کی الگ الگ ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔